الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ اسی طرح جو ہے ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک رسالہ ہے ٹی وی کی تباہ کاریاں، اس کے اندر ہے کہ بہت ہی دردناک قسم کا واقعہ ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں جو بہت ہی زیادہ سرایت کر گئی ہیں، ٹی وی۔ اب پہلے زمانے میں تو جو ہے ٹی وی دیکھنے کو ہی لوگ بہت معیوب سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ اگر کوئی ٹی وی لے آتا تو اس پر لوگ بہت ہی جو ہے نا حیرانگی اور تعجب اور بہت زیادہ افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ دیکھو فلاں کے گھر میں ٹی وی ہے۔ بعض اوقات تو لوگ ایسے آدمی کے گھر پر بھی نہیں جاتے تھے کہ وہاں ٹی وی ہے۔ لیکن آج معاشرہ اتنا زیادہ جو ہے بے لگام ہو چکا ہے، معاشرے کے اندر لوگوں کے جو بے رہ روی کا عالم یہ ہے کہ ٹی وی تو کیا، آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے ہر وہ گناہ کا سلسلہ ہے جو وہ جب چاہے جیسے چاہیں ان گناہوں کے اندر جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ واقعہ انہوں نے یہ ایک سچا واقعہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو ایک گھر میں کہتے ہیں کہ وہ مہمان آنے والے تھے، تو ماں نے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، تو والدہ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی آپ جو ہیں ذرا میرا ہاتھ بٹا لیں گھر کے کام کاج میں کہ مہمان آئیں گے تو میری کچھ مدد کر لیں کام میں، افطاری وغیرہ کی جو ہے تیاری کر لیتے ہیں۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں نہیں، میں جو ہے نا اس وقت ایک ڈرامہ مجھے دیکھنا ہے۔ تو افطار کے وقت ہی وہ قسط ڈرامے کی چلنی تھی، تو اس نے منع کر دیا، اس نے کہا کہ اماں نہیں، میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے ٹی وی میں ہو یا ڈرامے میں یا کچھ بھی، اور بعض اوقات یہ کرکٹ جس کے پیچھے پوری قوم لگی ہوتی ہے، ہمیشہ میں نے یہ اندازہ لگایا ہے نماز کے اوقات میں یہ چیزیں کی جاتی ہیں، یا جمعہ والے دن جو برکت والا دن ہے، بڑا دن ہے، فضیلت والا، اس وقت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ بہتر جانے۔ تو یہاں بھی ایسی ہوا کہ اس لڑکی نے کہا کہ میں نے جو ہے ڈرامہ دیکھنا ہے۔ تو والدہ نے جب دیکھا کہ بیٹی بات سنی انسنی کر رہی ہے تو والدہ اپنے کام میں مگن ہو گئی، اور وہ لڑکی جو ہے اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو کنڈی لگایا اور ٹی وی دیکھنے لگ گئی۔ جو ڈرامے، یہ بیماری ہوتی ہے کہ آج کل نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ ڈرامے بالکل قرآن سنت اور شریعت کے خلاف ایسی چیزیں اور ایسے جو ہے نا وہاں پر مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ جو الامان والحفیظ، اب اس کا کیا ذکر کیا جائے یہاں پر، بھائی اتنا سمجھ لیں کہ انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں، اور کچھ نہ بھی ہو کچھ، یہی ڈرامے اور یہی چیزیں جو ہے نا انسان کی دنیا اور آخرت کو خراب کرنے کے لیے کافی ہیں، کہ اس کے اندر ایسی چیزیں لوگ آ کر مجھے بعض اوقات بتاتے بھی ہیں کہ امام صاحب یہ جو چیزیں ڈراموں کے نام پہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، یہ پوری پلاننگ کے تحت ہے، کہ جس کے اندر محرم جو رشتے ہوتے ہیں، محرم جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان رشتوں کا تقدس بسا اوقات اس طرح پامال کر کے ان کے درمیان جو ہے ایسی فحاشی والی باتیں اور فحاشی والے مناظر اور فحش قسم کی جو ہے نا چیزیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس لڑکی نے دروازے کو کنڈی لگایا اور اپنا ڈرامے دیکھنے لگ گئی، ڈرامہ۔ اب یہاں ایسا ہوا کہ والدہ نے ساری تیاری کر لی، مہمان بھی آ گئے، افطار کا وقت ہوا، تو اب والدہ کو تشویش ہوئی کہ بیٹی آئی نہیں ہے۔ کہا کہ جاؤ جا کے بیٹے کو بھیجا کہ دروازے ان کو جو ہے نا بیٹی کو بلا کر لے آؤ۔ وہ گیا تو دروازے کو اندر سے کنڈی تھی، باہر سے انہوں نے دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا نہیں،
کافی دیر دستک دیتے رہے، دروازے نہیں کھلا۔ واپس آ کے والدہ کو بتایا تو والدہ گئیں، پھر بھی دروازہ وہ نہیں کھول لیے۔ بالآخر سب جو ہے نا وہاں پہنچے، بہت زور لگایا، دروازہ نہیں کھلا تو بالآخر دروازے کو توڑ دیا انہوں نے۔ اندر گئے تو دیکھا کہ وہ ٹی وی کے بالکل سامنے جو ہے اوندھے منہ پڑی ہے اور سانس اس کا ختم ہو چکا ہے، مری ہوئی ہے۔ گھر والے بڑے پریشان ہوئے۔ بہرحال کچھ رونا دھونا جو چیزیں ہونی تھی ہوئی، اور اس کو کفن دفن اور غسل کے انتظام کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاری ہونے لگی۔ اب اس کو اٹھا کر لے جانے لگے کہ غسل دیا جائے، کچھ کفن پہنایا جائے۔ وہ اٹھا رہے ہیں تو وہ بالکل جو ہے نا اتنی وزنی بن گئی، کئی من وزنی کہ ہل نہیں رہی۔ پریشان کہ بھائی کیا ہوا؟ تو اسی طرح جو ہے نا وہ پریشانی کے عالم میں تھے، تو کسی رشتہ دار نے اچانک وہ ٹی وی کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھنے کی کوشش کی، اور ادھر سے اس کو بھی وہ لوگ اٹھا رہے تھے کہ کسی طرح اس کی لاش اٹھ جائے۔ تو اچانک اس نے ٹی وی اٹھائی تو اس کی لاش بھی ساتھ اٹھنے لگی۔ اب سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب یہ ٹی وی اٹھاتے ہیں تو لاش بھی اٹھتی ہے، ٹی وی چھوڑتے ہیں تو لاش بھی نیچے ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اب انہوں نے اسی طرح جو ہے نا لاش کو اٹھایا تو ٹی وی کو بھی ساتھ اٹھا کر لے گئے اور غسل وغیرہ دیا، کفن پہنایا۔ اب مرحلہ آیا کہ اس کو جو ہے نا جنازے کی جو چارپائی ہے اس میں رکھ کے لے جائیں، قبرستان میں تدفین کریں۔ اب وہ اٹھا رہے ہیں تو اٹھ نہیں رہی۔ اب پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ تو بڑی شرمندگی اور ذلت کی بات ہے کہ قبرستان جا رہے ہیں، کوئی اور جگہ تو ہے نہیں کہ جہاں ٹی وی لے کر جائیں، اس کی لاش بھی ساتھ جائے اور ٹی وی بھی ساتھ لے کر جائیں۔ اب انہوں نے جو ہے بڑے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر معلومات کی۔ اب ان کو بھی ظاہر علماء کی یاد آ گئی کہ بھائی کسی عالم سے پوچھ لیں کہ وجہ کیا ہے کہ اس کو جیسے ہم اٹھاتے ہیں تو لاش اٹھتی ہے ورنہ نہیں۔ بہرحال پھر بھی لوگ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے تو لے کر گئے قبرستان تک۔ اب قبرستان میں جب قبر تیار ہوئی، کہا گیا کہ بھائی ہاں لاؤ، قبر تیار ہو چکی ہے، ڈیڈ باڈی لا کر اس میں رکھ دو۔ اب اٹھا رہے ہیں پھر نہیں اٹھ رہی، ٹی وی اٹھا رہے ہیں اٹھ رہی ہے۔ اب سب بڑے پریشان اور غمگین ہو گئے کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ اس کو قبرستان میں، قبر میں اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھنا ہے، لاش کو دفنانا ہے، تو کیا ساتھ ٹی وی کو بھی رکھ دیں؟ علماء سے پوچھا تو علماء نے یہی کہا کہ دیکھو اس نے ساری زندگی ٹی وی کو ہر چیز پر ترجیح دی ہے، نماز پر ٹی وی کو ترجیح، ہر کام کو اس نے پیچھے رکھا، ٹی وی کو سب سے آگے رکھا، ہمیشہ یہ ٹی وی کے سامنے ہوتی تھی۔ تو اللہ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا کہ اب اس کی جان نکل چکی ہے، تو بغیر ٹی وی کے یہ ہل جل بھی نہیں رہی، نہ اس کی لاش ہل رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے۔ کفن دیا، اٹھا کر لے کر گئے، ٹی وی بھی ساتھ لے کر گئے، غسل دیا گیا، لے کر گئے، ٹی وی ساتھ لے کر گئے۔ اب چارپائی میں ڈال کر قبرستان لائے ہیں تو ٹی وی بھی ساتھ آئی ہے، اب کیا کریں؟ تو علماء نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ عبرت ہے لوگوں کے لیے، بعد والے لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ ہر وقت ٹی وی ڈرامے، آج کل تو میں نے بتایا کہ موبائل اس سے کئی گنا آگے ہے یہ فتنہ، کہ اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، انسان کی تباہی اور بربادی کا سارا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ اب خوش نصیب ہیں وہ کہ جو اس فتنے سے اور اس کے جو مہلک اثرات ہیں اور اس کی تباہی اور بربادی کی جو چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ ٹی وی بھی اس کے اندر رکھیں اور جو ہے نا لڑکی کی لاش کو بھی ساتھ دفنا دیں۔ تو ٹی وی جب اندر رکھا گیا اور اس کی لاش بھی رکھی گئی تو کسی نے کہا کہ ذرا ٹی وی نکال دو۔ تو ٹی وی جیسے اٹھا کر باہر رکھا تو اچانک سے اس کی لاش بھی ایک دم سے جیسے کسی نے اٹھا کر باہر پھینک دی۔ تو بالآخر یہی ہوا کہ بھئی نہیں، اس کے ساتھ ٹی وی بھی رکھو اور ساتھ اس کی تدفین کی جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ 2-3 دفعہ اس طرح نکالا انہوں نے ٹی وی کو تو لاش بھی باہر آتی رہی، بالآخر اس کو جو ہے نا ٹی وی کے ساتھ دفن کر دیا۔ کتنا میرے دوستو یہ دردناک منظر ہوگا، افسوسناک منظر ہوگا کہ اس قبر کے گڑھے میں جہاں پر انسان کو نیک اعمال کی ضرورت ہوتی ہے،
نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن کریم کی تلاوت، اعمال صالحہ، یہ چیزیں انسان کو قبر میں کام آتی ہیں اور اس کی ضرورت ہوتی ہیں، اور وہاں پر یہ تباہی اور گناہ کا آلہ ٹی وی جب اس کے ساتھ رکھا گیا ہوگا تو اس کے رشتہ داروں پر کیا گزری ہوگی، ان کے گھر والوں پر کیا قیامت خیز یہ منظر ہوگا۔ تو بالآخر یہی ہوا کہ ٹی وی کے ساتھ اس کو دفنا دیا گیا۔ تو یہ اللہ پاک بعض اوقات ایسے مناظر بعد والوں کو عبرت کے طور پر دکھاتے ہیں کہ کوئی عبرت حاصل کرے اس سے۔ اب ہر ایک کی اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون اس سے عبرت حاصل کرتا ہے اور کون اس کو اسی طرح سن کر ایک کان سے سنی انسنی کر کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم میں سے ہر ایک کی ان فتنوں سے اور ان گناہوں کے آلات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔